اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. کفار مکہ کی جنگ کے لیے تیاری کی کچھ پرستھتیوں کا ورنن ہوا تھا۔ اس بارے میں ادھک وورن اس پرکار ہے۔ ایک ویکتی تھا امیہ بن خلف اور دوسرا ابو لہب۔ جب تیاری ہو رہی تھی تو انہوں نے جنگ میں جانے میں کچھ سنکوچ کیا۔ اس کے وورن میں یہ لکھا ہے کہ اس جنگ کے لیے قریش سردار ہر ویکتی کو لے جانے کی مانگ کر رہے تھے، لیکن امیہ بن خلف جنگ پر جانے سے سنکوچ کر رہا تھا۔ مکہ کے ایک سردار عقبہ بن ابو معیط امیہ کے پاس آیا اور اس کے پاس خوشبودان اور دھنی رکھ کر بولا کہ ہے ابو لالا، تم یہ عورتوں والی خوشبو کی دھنی لو، کیونکہ تم بھی عورتوں میں سے ہو، تمہارا جنگ سے کیا کام۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ابو جہل امیہ کے پاس آیا اور اس کو کہا کہ تم مکہ کے سردار اور پرتشٹھت لوگوں میں سے ایک ہو، یدی لوگوں نے تمہیں جنگ سے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ لیا تو وہ بھی رک جائیں گے، اس لیے ہمارے ساتھ ضرور نکلو، چاہے 1-2 دن کی دوری تک چلو اور اس کے بعد واپس آ جانا۔ وسطتا امیہ جنگ پر جانے سے اس لیے بھیبھیت تھا کہ اس کے قتل کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرما رکھی تھی اور اس کا اس کو گیان تھا۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ حضرت سعد بن معاذ عمرے کی نیت سے گئے اور وہ امیہ بن خلف کے پاس اترے۔ ان کی پرانی واقفیت تھی۔ امیہ کی عادت تھی کہ جب شام کی طرف جاتا تھا اور مدینہ سے گزرتا تو حضرت سعد کے پاس ٹھہرتا۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ ابھی انتظار کرو، عمرہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے کہا ابھی انتظار کرو، جب دوپہر ہو اور لوگ غافل ہو جائیں تو جا کر طواف کر لینا۔ مسلمانوں کی مخالفت کی وجہ سے یہ احتیاط کی گئی تھی۔ اس اودھی میں کہ حضرت سعد طواف کر رہے، دوپہر ہوئی، طواف شروع کیا۔ انہوں نے طواف کر رہے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ ابو جہل ہے۔ وہ کہنے لگا یہ کون ہے جو کعبہ کا طواف کر رہا ہے؟ حضرت سعد نے کہا میں سعد ہوں۔ ابو جہل بولا کیا تم خانہ کعبہ کا طواف امن سے کرو گے؟ ابو جہل بولا کیا تم خانہ کعبہ کا طواف امن ارتھات شانتی سے کرو گے، حالانکہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھیوں کو پناہ دی ہے؟ حضرت سعد نے کہا ہاں۔ تب ان دونوں نے ایک دوسرے کو برا بھلا کہا، یعنی اس کو چیلنج دیا ابو جہل نے کہ تم کس طرح طواف کر سکتے ہو، تم تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دینے والوں میں سے ہو۔ بہرحال انہوں نے کہا ہاں میں نے پناہ بھی دی ہے اور میں طواف بھی کروں گا۔ آپس میں برا بھلا کہنا شروع کیا ایک دوسرے کو۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد ابو الحکم۔ امیہ نے حضرت سعد سے کہا کہ اے سعد ابو الحکم، یعنی ابو جہل کی یہ کنیت تھی، اس پر اپنی آواز اونچی نہ کرو کیونکہ وہ اہل وادی کا سردار ہے۔ حضرت سعد نے کہا بخدا یدی تم نے بیت اللہ کا طواف کرنے سے مجھے روکا تو میں اس سے زیادہ سخت روک پیدا کروں گا، وہ یہ کہ تم لوگوں کا تجارتی رستہ جو مدینہ سے گزرتا ہے، یعنی شام کی تجارت کا راستہ، وہ بند کر دوں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ امیہ حضرت سعد سے یہی کہتا رہا کہ اپنی آواز کو بلند نہ کرو اور ان کو روکتا رہا۔ حضرت سعد غصے میں آئے اور امیہ کو کہنے لگے مجھے تم رہنے دو اور اس کا سمرتھن مت کرو، یعنی ابو جہل کی تائید نہ کرو۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ وہ تمہیں قتل کرنے والے ہیں،
یعنی تمہارے قتل ہونے کی پیشگوئی کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ لوگ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہیں قتل کرنے والے ہیں۔ امیہ نے کہا کیا مجھے؟ حضرت سعد نے کہا ہاں تجھے۔ پھر امیہ نے کہا کہ کیا مکہ میں؟ تو سعد نے کہا یہ میں نہیں جانتا۔ یہ سن کر امیہ بولا خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کہتے ہیں تو جھوٹی بات نہیں کہتے۔ پھر وہ اپنی بیوی کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا کہ کیا تمہیں علم ہے کہ میرے یثربی بھائی نے مجھ سے کیا کہا؟ اس نے پوچھا کیا کہا ہے؟ امیہ نے کہا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ مجھے قتل کرنے والے ہیں۔ اس کی بیوی نے کہا اللہ کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو جھوٹی بات نہیں کہا کرتے۔ یہ وہ پیش گوئی تھی جس سے امیہ بھیبھیت تھا اور مسلمانوں سے جنگ کے لیے نہیں جانا چاہتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے تھے کہ وہ جب بدر کی طرف نکلے اور سہایتا مانگنے کے لیے فریادی آیا تو امیہ کی بیوی نے اسے کہا کہ کیا وہ بات تمہیں یاد نہیں جو تمہارے یثربی بھائی نے تم سے کہی تھی؟ تو اس نے چاہا کہ نہ نکلے، مگر ابو جہل نے اس سے کہا کہ تم اس وادی کے روسا میں سے ہو تو 1-2 دن کے لیے ہی ساتھ چلو۔ چنانچہ وہ ان کے ساتھ 2 دن کے لیے چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قتل کرا دیا۔ کچھ جیونی کاروں نے یہ مدعا بھی اٹھایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ انہیں مار ڈالیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو انہیں قتل نہیں کیا تھا۔ اس معاملے کو سپشٹ کرنے والے نے کہا ہے کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اسے مارنے کا سادن ہوگا، انیتھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیہ بن خلف کے بھائی ابی بن خلف کے علاوہ کسی کو نہیں مارا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی لڑائی کے دوران اسے مار ڈالا۔ یہ جن لوگوں نے اسے سپشٹ کیا ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیہ سے یہ کہا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہیں مار ڈالیں گے، کیونکہ جیسا کہ پچھلی روایت میں بتایا جا چکا ہے کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان کے ساتھی مار ڈالیں گے۔ کسی بھی معاملے میں وہ مارا گیا تھا اور اس پر بحث کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ واستو میں اسے کس نے مارا، کیونکہ یہ بھوشیوانی پوری ہوئی۔ اسی پرکار ابو لہب بھی یدھ میں جانے سے ڈرتا تھا۔ اس نے اپنے استھان پر کسی کو بھیجا اور سوئم لڑنے نہیں گیا۔ اس کے یدھ میں نہ جانے کا کارن عاتقہ بنت عبد المطلب کا سوپن تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ عاتقہ کا سوپن ایسے ہی ہے جیسے کوئی چیز ہاتھ سے لی جائے، یعنی یقینی بات۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب نے اس کی تفصیل میں یوں لکھا ہے کہ صرف 2 ویکتی تھے جنہوں نے اس مہم میں شامل ہونے سے سنکوچ کیا، اور وہ ابو لہب اور امیہ بن خلف تھے، مگر ان کے سنکوچ کا کارن مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی، بلکہ ابو لہب تو اپنی بہن عاتقہ بنت عبد المطلب کے خواب سے ڈرتا تھا جو اس نے زمزم کے آنے سے صرف 3 دن پہلے قریش کی تباہی کے بارے میں دیکھا تھا، اور امیہ بن خلف اس پیشگوئی کی وجہ سے خائف تھا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل ہونے کے بارے میں فرمائی تھی، اور جس کا علم اسے سعد بن معاذ کے ذریعہ مکہ میں ہو چکا تھا، لیکن چونکہ ان 2 نامی رؤسا کے پیچھے رہنے سے سامانیہ کفار پر اثر پڑنے کا اندیشہ تھا، اس لیے دوسرے رؤسا قریش نے جوش اور غیرت دلا کر آخر ان دونوں کو رضامند کر لیا۔ یعنی امیہ تو خود تیار ہو گیا اور ابو لہب نے ایک دوسرے ویکتی کو کافی روپیہ دے کر اپنی جگہ کھڑا کر دیا۔ اس طرح 3 دن کی تیاری کے بعد 1000 سے زائد جانباز سپاہیوں کا لشکر مکہ سے نکلنے کو تیار ہو گیا۔ ابھی یہ لشکر مکہ میں ہی تھا کہ کچھ رؤسائے قریش کو یہ خیال آیا کہ چونکہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بکر کے ساتھ اہل مکہ سے تعلقات خراب ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کر وہ ان کے پیچھے مکہ پر حملہ کر دیں، اور اس خیال کی وجہ سے قریش کچھ ڈگمگانے لگے۔ مگر بنو کنانہ کہ ایک رئیس سراقہ بن مالک بن جشم نے جو اس وقت مکہ میں تھا ان کو اطمینان دلایا اور کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوتا ہوں کہ مکہ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا، بلکہ سراقہ کو مسلمانوں کے ورودھ کا ایسا جوش تھا کہ قریش کی سہایتا میں وہ خود بھی بدر تک گیا، لیکن وہاں مسلمانوں کو دیکھ کر اس پر کچھ ایسا روب طاری ہوا، ایسا ویبھو اس پر آیا کہ جنگ سے پہلے ہی اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ گیا۔ مکہ سے نکلنے سے پہلے قریش نے کعبہ میں جا کر دعا کی کہ اے خدا، ہم دونوں فریقوں میں سے جو گروہ حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے تو اس کی نصرت فرما، اس کی سہایتا کر، اور دوسرے کو ذلیل اور نراش کر۔ اس کے بعد کفار کا لشکر بہت تیاری کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوا۔ شروع میں اپنی تباہی کی تو خود انہوں نے دعا کر لی،
ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، یہ حوالہ ملتا ہے، لیکن بنو زہرہ اور بنو عدی کے لوگ راستے میں اس لشکر کے سے الگ ہو گئے۔ اس طرح قریش کے لشکر کی سنکھیا 950 یا ایک روایت کے مطابق 1000 رہ گئی۔ اس کے بعد ان کے پاس 100 یا کچھ کے نزدیک 200 گھوڑے، 700 اونٹ، 600 زرہیں اور دیگر سامان جنگ بھی مثلاً نیزہ اور تلوار اور تیر کمان وغیرہ کافی سنکھیا میں موجود تھا۔ قریش کے سرداروں کی ہلاکت کے بارے میں جہیم بن سلط کا خواب ہے، اس کا ورنن بھی ملتا ہے۔ اہل قریش مکہ سے نکلے اور جہف میں اترے۔ جہفہ مکہ سے مدینہ کی جانب قریب 82 میل کے فاصلے پر ہے۔ تو جہیم بن سلط نے لوگوں سے بیان کیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ ایک ویکتی گھوڑے پر سوار آیا اور ایک اونٹ بھی اس کے ساتھ ہے، اور وہ ویکتی کہہ رہا ہے کہ عاتبہ بن ربیعہ کا قتل ہوا اور شیبہ بن ربیعہ قتل ہوا اور ابو الحکم بن ہشام یعنی ابو جہل قتل ہوا اور امیہ بن خلف قتل ہوا، اور قریش کے سرداروں میں سے جو لوگ بعد میں بدر میں قتل ہوئے سب کے نام لیے، اور پھر اس ویکتی نے اپنے اونٹ کی گردن سے میں نیزہ مار کر ہمارے لشکر کی طرف چھوڑ دیا، ارتھات جو ویکتی آیا تھا تو ہمارے لشکر میں سے کوئی خیمہ ایسا نہ رہا جس کو اس اونٹ کا خون نہ لگا ہو۔ جب یہ سوپن ابو جہل نے سنا تو وینگ اور کرودھ سے کہنے لگا، بنو مطلب میں سے یہ ایک اور نبی پیدا ہو گیا ہے، کل اگر ہم نے جنگ کی تو خوب معلوم ہو جائے گا کہ کون قتل ہوتا ہے۔ بہرحال جیسا کہ ورنن ہو چکا ہے کہ ابو سفیان تو راستہ بدل کر چلا گیا تھا، اس نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ جنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، واپس آ جاؤ، اور جیسا کہ بیان ہوا تھا پچھلی دفعہ بھی کہ خود ابو سفیان احتیاطاً قافلے سے آگے بڑھ کر پانی کے پاس اترا اور وہاں کسی آدمی سے پوچھا کہ تو نے کسی کو آتے دیکھا ہے؟ اس نے کہا، میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ میں نے 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اونٹ اس ٹیلے کے پاس بٹھائے اور مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے۔ ابو سفیان ان کے اونٹ بٹھانے کی جگہ آیا اور ان کے اونٹوں کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو ان میں کھجور کی گٹھلیاں تھیں۔ یہ دیکھ کر بخدا یہ تو یثرب کا چارہ ہے۔ وہ تیزی سے اپنے ساتھیوں کی طرف بھاگا اور اپنے اونٹوں کے منہ پر ضربیں لگا کر انہیں رستے سے پھیر دیا اور ساحل سمندر کی طرف نکل گیا اور بدر کو اپنے دائیں جانب چھوڑ کر تیزی سے روانہ ہو گیا۔ یہ میں پچھلے خطبے میں ورنن کر چکا ہوں۔ بہرحال جب ابو سفیان کو یقین ہو گیا کہ اس نے اپنے قافلے کو محفوظ کر لیا ہے، سرکشت کر لیا ہے، تو اس نے قریش کو یہ پیغام یا سندیش بھیجا کہ تم کیول اپنا قافلہ آدمی اور مال بچانے کے لیے نکلے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بچا لیا ہے، اس لیے تم واپس لوٹ آؤ۔ لیکن ابو سفیان کا سندیش سن کر ابو جہل نے کہا، بخدا ہم ہرگز واپس نہیں جائیں گے یہاں تک کہ ہم بدر کے مقام تک پہنچ جائیں۔ بدر عرب کے میلوں میں سے ایک میلے کا مقام بھی تھا جہاں ان کے لیے ہر سال بازار لگتا تھا۔ اس نے کہا کہ ہم وہاں 3 دن ٹھہریں گے، اونٹ ذبح کریں گے، کھانا کھلائیں گے، شراب پلائیں گے، ہماری کنیزیں ہمارے سامنے گیت گائیں گی، سارا عرب ہمارے بارے میں اور ہمارے سفر اور ہمارے لشکر بارے میں سنے گا، پھر وہ ہمیشہ ہم سے بھیبھیت رہیں گے، اس لیے بڑھتے چلو۔ ایک ویبھو ستھاپت کرنے کے لیے اس نے کہا کہ ہم نے وہاں جنگی لشکر لے کر جانا ہی جانا ہے۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو زہرہ بھی تھا، اس کے بارے میں لکھا ہے اس نے واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ ابو سفیان کو جب پیغام ملا تو یہ سن کر اخنس بن شریک نے، جو بنو زہرہ کا متر تھا، اس نے کہا، اے بنو زہرہ، اللہ نے تمہارے اموال بھی بچا لیے ہیں اور تمہارے ساتھی مخزمہ بن نوفل کو بھی نجات بخشی ہے۔ یہ ابو سفیان کے قافلے میں شامل تھا۔ تم گھروں سے اس لیے نکلے تھے کہ مخزمہ کو بچاؤ اور اپنے مال کی سرکشا کرو۔ تم بزدلی کا الزام مجھ پر عائد کر دو، لوگ یہی کہیں گے نا کہ بزدل ہیں، چھوڑ رہے ہیں جنگ۔ تو کہتا ہے الزام آروپ یہ مجھ پر لگنے دو اور واپس چلو، کیونکہ نقصان نہ ہونے کی صورت میں تمہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہیں، ابو جہل کی باتوں میں نہ آؤ۔ اتہ وہ واپس چلے گئے اور بنو زہرہ کا کوئی فرد جنگ میں شریک نہ ہوا۔ اسی طرح بنو عدی بن کعب سے بھی کوئی آدمی جنگ کے لیے نہ آیا اور واپس چلا گیا۔ لشکر قریش آگے بڑھتا گیا۔ حضرت ابو طالب کے بیٹے طالب بھی اس لشکر میں سمیلت تھے۔ قریش کے کچھ لوگوں کے ساتھ اس کا وارتداب ہوا۔ قریش نے تانا مارتے ہوئے کہا، بخدا اے بنی ہاشم، ہم جانتے ہیں کہ یدیپی تم ہمارے ساتھ نکل آئے ہو، لیکن تمہاری دلی ہمدردی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر طالب اپنے کئی ساتھیوں کے ساتھ واپس مکہ لوٹ آئے۔ ایک روایت میں یہ ورنن ملتا ہے کہ طالب بن ابو طالب جبراً مشرکین کے ساتھ بدر گیا تھا، مگر نہ قیدیوں میں اس کا پتہ چلا اور نہ مقتولین میں ملا، اور اپنے گھر بھی واپس نہیں لوٹا۔ طبری کا یہ حوالہ ہے۔
بہرحال باقی لشکر جو کہ اب 1300 سے کم ہو کر قریباً 1000 رہ گیا تھا، اس نے اپنا سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ انہوں نے بدر کے قریب ایک ٹیلے کے پیچھے جا کر ڈیرا ڈال لیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ سے روانگی ہے اور مسلمانوں کے لشکر کی سنکھیا ہے۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 رمضان 2 ہجری دن ہفتہ مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 300 سے کچھ اوپر لوگ تھے، جن میں 74 مہاجرین اور باقی انصار میں سے تھے۔ یہ پہلا غزوہ تھا جس میں انصار بھی شامل ہوئے تھے۔ حضرت عثمان بن عفان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں ہی رکنے کا آدیش دیا، کیونکہ ان کی پتنی حضرت رقیہ بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھیں۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان خود بیمار تھے، لیکن زیادہ پرسدھ روایت یہی ہے کہ ان کی پتنی محترمہ بیمار تھیں۔ زیادہ تر روایات میں مسلمانوں کی سنکھیا 313 بیان ہوئی ہے۔ صحیح بخاری میں ورنن ہے کہ حضرت براء بن عازب سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ نے جو غزوہ بدر میں سمیلت ہوئے تھے، مجھے بتایا کہ وہ سنکھیا میں اتنے ہی تھے جتنے طالوت کے وہ ساتھی تھے جو ان کے ساتھ دریا سے پار ہوئے تھے، ارتھات 310 سے کچھ اوپر۔ حضرت براء کہتے ہیں بخدا طالوت کے ساتھ دریا سے صرف مومن ہی پار گئے تھے۔ ایک روایت میں ورنن ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو گنتی کرنے کا آدیش دیا۔ انہوں نے گنتی کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ 313 ہیں، تو آپ بہت خوش ہوئے اور فرمایا طالوت کے ساتھیوں جتنے ہیں۔ حضرت مسلم معود جنگ بدر میں مسلمانوں کی سنکھیا کے بارے میں فرماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بدر کے موقع پر صحابہ 313 کی سنکھیا میں نکلے تھے۔ اگر وہ بجائے 313 کے 600 یا 700 کی تعداد سے نکلتے اور وہ صحابہ بھی سمیلت ہو جاتے جو مدینہ میں ٹھہر گئے تھے، تو لڑائی ان کے لیے زیادہ آسان ہو جاتی، پرنتو خدا تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس جنگ کے بارے میں بتا دیا، لیکن ساتھ ہی منع بھی کر دیا کہ جنگ کے بارے میں کسی کو بتانا نہیں، اور اس کا کارن یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ پچھلی بھوشیوانیوں کو پورا کرنا چاہتا تھا۔ ادھارن سوروپ صحابہ کی سنکھیا 313 تھی، اور بائبل میں یہ پیشگوئی موجود ہے کہ جو واقعہ جدعون کے ساتھ ہوا تھا وہی واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے ساتھ پیش آئے گا۔ اور جب جدعون نبی اپنے دشمن سے لڑے تھے تو ان کی جماعت کی سنکھیا 313 تھی۔ اب اگر صحابہ کو معلوم ہو جاتا کہ ہم جنگ کے لیے مدینہ سے نکل رہے ہیں تو وہ سارے کے سارے نکل آتے اور ان کی سنکھیا 313 سے زیادہ ہو جاتی۔ اسی یکتی کے انترگت اللہ تعالیٰ نے اس بات کو چھپائے رکھا تاکہ صحابہ کی سنکھیا 313 سے ادھک نہ ہو، کیونکہ 313 صحابہ کا جانا ہی پیش گوئی کو پورا کر سکتا تھا۔ اس لیے ضروری تھا کہ جنگ کی خبر کو چھپائے رکھا جاتا اور میدان جنگ میں پہنچ کر صحابہ کو بتایا گیا کہ تمہارا مقابلہ لشکر قریش سے ہوگا۔ ایک سٹری تھیں ام ورقہ بنت نوفل، ان کے جذبہ جہاد کے بارے میں ورنن آتا ہے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کی جانب روانہ ہونے لگے تو حضرت ام ورقہ نے آپ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے بھی جہاد پر جانے کی اجازت دیں، میں آپ کے ساتھ بیماروں کی تیمارداری کروں گی، شاید اللہ مجھے بھی شہادت نصیب فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے گھر میں ہی ٹھہری رہو، تمہیں اللہ تعالیٰ شہادت نصیب کرے گا۔ اس صحابیہ نے قرآن کریم پڑھ رکھا تھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام شہیدہ رکھ دیا تھا، چنانچہ آپ مسلمان بھی انہیں شہیدہ ہی کہنے لگے تھے۔ پھر حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت ام ورقہ کے ایک غلام اور لونڈی نے انہیں ایک چادر میں لپیٹ کر بے ہوش کر دیا، یہاں تک کہ وہ وفات پا گئیں۔ اس غلام اور لونڈی کے بارے میں انہوں نے وصیت کر رکھی تھی کہ میری وفات کے بعد آزاد ہوں گے۔ قاتلوں کو حضرت عمر کے آدیش پر پھانسی دے دی گئی۔ حضرت عمر نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ میرے ساتھ چلو، شہیدہ سے مل کر آئیں۔ جب اس کے گھر جاتے تھے حضرت عمر وغیرہ کو بھی ساتھ لے جایا کرتے تھے۔ اسلامی لشکر کی شکتی کا ورنن اس طرح لکھا ہے، ایک روایت کے مطابق اس جنگ میں مسلمانوں کے پاس 500 گھوڑے تھے۔ اسلامی لشکر کی شکتی کا ورنن اس طرح لکھا ہے کہ ایک روایت کے انوسار اس یدھ میں مسلمانوں کے پاس 5 گھوڑے تھے، کچھ کے نکٹ صرف 2 گھوڑے تھے، ایک حضرت مقداد کا گھوڑا اور ایک حضرت زبیر کا۔ حضرت علی سے روایت ہے کہ بدر کے دن حضرت مقداد کے علاوہ کوئی اور گھوڑ سوار نہیں تھا، تو زیادہ سے زیادہ تعداد جو ملتی ہے گھوڑوں کی وہ 5 ہی ملتی ہے۔ بہرحال روایت میں مسلمانوں کے پاس 60 زرہیں تھیں اور اونٹوں کی سنکھیا 70 یا 80 تھی، جن پر سب باری باری سوار ہوتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت مرثد بن ابو مرثد ایک اونٹ پر باری باری سوار ہوتے تھے،
جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدل چلنے کی باری آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں ساتھیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کی باری میں پیدل چلتے ہیں اور آپ سوار ہی رہیں۔ اس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم مجھ سے زیادہ طاقتور نہیں ہو اور نہ ہی میں تم دونوں کی نسبت اجر و ثواب سے بے نیاز ہوں، مجھے بھی اجر و ثواب چاہیے۔ اس سفر کا صحابہ کرام کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا تھی۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ راستے میں ایک مقام سے کوچ کرتے وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ، یہ ننگے پاؤں ہیں، ان کو سواریاں عطا فرما، اور یہ ننگے بدن ہیں، انہیں لباس عطا کر، بھوکے ہیں انہیں سیر کر دے، یہ تنگ دست ہیں انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے۔ چنانچہ یہ دعا قبول ہوئی اور غزوہ بدر سے واپس آنے والوں میں سے کوئی ایسا ویکتی نہیں تھا کہ یدی اس نے سواری پر جانا چاہا تو اس کو ایک دو ایسے اونٹ نہ مل گئے ہوں جنہیں وہ استعمال کر سکے۔ اسی طرح جن کے پاس کپڑے نہیں تھے انہیں کپڑے مل گئے اور سامان رسد اتنا ملا کہ کھانے پینے کی کوئی تنگی نہ رہی۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کی رہائی کا اس قدر معاوضہ ملا کہ ہر خاندان دولت مند ہو گیا۔ کچھ لوگ مدینہ میں رہے اور کچھ کم عمر مجاہدین تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس جانے کا آدیش دیا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ بدر کی طرف نکلنے کا ارشاد ہر چند کی عام تھا، لیکن اس میں زیادہ تیاری کا موقع نہیں دیا گیا۔ اتح روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ مدینہ سے کچھ دور ہماری سواریاں ہیں، ہم وہ لے آئیں، تو ارشاد ہوا کہ نہیں، چنانچہ ان لوگوں کو رہنے دیا یا وہ بغیر سواری کے ساتھ روانہ ہوئے۔ یہاں جو لکھا ہے یہ عام تھا، یہ عام تو تھا لیکن پھر بھی پابندیاں تھیں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بھی نہیں دیا کسی کو تیاری کا کہ لوگ زیادہ تیار بھی نہ ہو جائیں۔ بہرحال لکھا ہے کہ اسی طرح کچھ نشٹھوان ایسے تھے کہ جنہیں کسی نہ کسی بہانے کی بنا پر پیچھے رہنے کی اجازت ملی، جیسے حضرت عثمان کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ اسی طرح ابو امامہ بن سالبہ کی والدہ بیمار تھیں، لیکن انہوں نے ساتھ جانے کا ارادہ کر لیا تھا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آدیش دیا کہ وہ اپنی بیمار والدہ کے پاس ٹھہریں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے تو ان کی والدہ انتقال کر چکی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر پر جا کر دعا کی۔ حضرت سعد بن عبادہ جو بڑے جوش و خروش سے سفر کے لیے لوگوں کو تیار کر رہے تھے، ان کو سانپ نے ڈس لیا تو وہ مدینہ میں ہی رہے۔ اسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں ایک مقام پر رک کر جو کم عمر مجاہدین تھے انہیں واپس جانے کا آدیش دیا۔ ان میں ایک عمیر بن ابی وقاص بھی تھے۔ انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا آدیش سنا تو رونا شروع کر دیا، جس پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یدھ پر جانے کی انومتی دے دی۔ اتح وہ یدھ میں سمیلت ہوئے اور جام شہادت نوش کیا۔ جن کم مجاہدین کو واپس بھیجا گیا ان میں اسامہ بن زید، رافع بن خدیج، برا بن عازب، حسید بن ظہیر، زید بن اکرم اور زید بن ثابت شامل تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آج وہ زمانہ آیا ہے کہ لوگ اسلام اور ایمان کے لیے قربانی سے بچنے کے لیے عذر اور بہانے تلاش کرتے ہیں، اور وقت آنے پر کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دقت ہے اور وہ روک ہے۔ لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کے ماتحت مسلمانوں میں قربانی کا جذبہ پیدا ہو چکا تھا کہ مرد اور بالغ عورتیں تو الگ رہے، بچے بھی اس جذبے سے بھرے ہوئے نظر آتے تھے۔ یہاں تک کہ بدر کی جنگ کے موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بلایا تاکہ ان لوگوں میں سے ان لوگوں کا چین کریں جو جنگ کے یوگی ہوں۔ اس وقت ایک لڑکے کے بارے میں آتا ہے دوسرے صحابہ، اور وہ خود بھی بیان کرتا ہے کہ جس وقت وہ لوگ کھڑے ہوئے وہ بھی اس جوش میں کہ اسلام کی خاطر جان قربان کرنے کا موقع ملا ان میں کھڑا ہو گیا، مگر چونکہ قد چھوٹا تھا، دوسرے لوگوں کے مقابلے میں چھوٹا معلوم ہوتا تھا، اس کارن سے خطرہ تھا کہ شاید چینت نہ ہو سکے، اس لیے وہ اپنی انگلیوں کے بل کھڑا ہو گیا، پنجے کے بل کھڑا ہو گیا اور ایڑیاں اوپر اٹھا لیں، قد اونچا معلوم ہو اور چھاتی تان لی تاکہ کمزور نہ سمجھا جائے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 15 سال سے کم عمر کا کوئی لڑکا نہ لیا جائے، اور جب آپ چین کرتے ہوئے اس کے پاس پہنچے تو فرمایا کہ یہ بچہ ہے، اسے کس نے کھڑا کر دیا ہے، اسے ہٹا دو۔ اگر آج ایسا ہوتا تو شاید ایسا بچہ خوشی سے اچھلنے لگتا کہ میں بچ گیا، لیکن جب اس بچے کو الگ کیا گیا تو وہ اتنا رویا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آ گیا، اور آپ نے فرمایا اچھا اسے لے لیا جائے۔ اس سفر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ کا امیر نردھارت کیا تھا اس کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ سے نکلتے ہوئے آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بنام مکتوم کو مدینہ کا امیر نردھارت کیا، پرنتو جب آپ روحا کے قریب پہنچے جو مدینہ سے 36 میل کے فاصلے پر ہے تو سمبھوتہ اس وچار سے کہ عبداللہ ایک نبینا آدمی ہے ارتھات اندھے ہیں اور لشکر قریش کا آگمن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے مدینہ کا پربند دڑ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ابو لبابہ بن منظر کو مدینہ کا امیر نردھارت کر کے واپس بھجوا دیا اور عبداللہ بن مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف امام الصلاۃ رہیں، پرنتو انتظامی کام ابو لبابہ سر انجام دیں۔ مدینہ کی بالائی آبادی یعنی قبا کے لیے آپ نے عاصم بن عدی کو الگ امیر نردھارت کیا۔ اسلامی لشکر کے جھنڈے کے بارے میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کا جھنڈا حضرت مصعب بن عمیر کو عطا فرمایا۔ یہ سفید رنگ کا تھا۔ اس کے علاوہ 2 سیاہ رنگ کے جھنڈے بھی تھے، جن میں سے ایک حضرت علی کے پاس تھا جس کا نام عقاب تھا۔ یہ جھنڈا حضرت عائشہ کی اوڑھنی سے بنایا گیا تھا، اور دوسرا جھنڈا ایک انصاری صحابی کے پاس تھا۔ ایک روایت کے انوسار اسلامی لشکر کے پاس 3 جھنڈے تھے۔ مہاجرین کا جھنڈا حضرت مصعب بن امیر کے پاس، قبیلہ خزرج کا جھنڈا حضرت حباب بن منظر کے پاس، اور قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت سعد بن معاذ کے پاس تھا۔ حضرت خوات بن زبیر بھی ساتھ تھے جنگ میں، لیکن رستے میں ایک مقام پر پہنچ کر ان کی ٹانگ پر ایک پتھر لگنے کی وجہ سے چوٹ آئی اور خون بہنا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ چلنے کے قابل نہ رہے، اس لیے مدینہ واپس چلے گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی مال غنیمت میں حصہ رکھا۔ بعض علماء کے نزدیک وہ جنگ بدر میں شامل ہوئے تھے، لیکن صحیح روایت یہی ہے کہ واپس چلے گئے۔ مشرک کی مدد لینے سے انکار کے بارے میں لکھا ہے کہ مدینہ میں حبیب بن یصاف نامی ایک نہایت طاقتور اور بہادر ویکتی تھا۔ یہ ویکتی قبیلہ خزرج سے سمبند رکھتا تھا اور غزوہ بدر کے موقع تک مسلمان نہیں ہوا تھا، پرنتو یہ بھی اپنی قوم خزرج کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا، اور جنگ جیتنے کی صورت میں اس کو مال غنیمت ملنے کی بھی امید تھی۔ مسلمانوں کو اس سے بہت خوشی ہوئی کہ یہ بھی ان کے ساتھ جنگ میں شریک ہو رہا ہے، پرنتو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ہمارے ساتھ صرف وہی جنگ میں جائے گا جو ہمارے دین پر ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا تم واپس جاؤ، ہم مشرک کی مدد نہیں لینا چاہتے۔ حبیب بن یصاف دوسری بار پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، پرنتو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری مرتبہ بھی اسے واپس بھیج دیا۔ آخر تیسری بار جب وہ آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کیا تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گیا اور اتنت بہادری کے ساتھ جنگ لڑی۔ اس سفر کے دوران حضرت سعد کے ہرن کے شکار کے بارے میں بھی ورنن ملتا ہے۔ راستے میں ایک مقام پر پہنچ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص سے فرمایا اے سعد، ہرن کو دیکھو اور اسے تیر مارو۔ ان کو راستے میں ہرن نظر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنی تھوڑی مبارک حضرت سعد کے دونوں کندھوں اور دونوں کانوں کے درمیان رکھی اور فرمایا تیر پھینکو، اے اللہ اس کا نشانہ درست کر دے۔ پھر انہوں نے تیر مارا تو ان کا نشانہ ہرن سے خطا نہ گیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضرت سعد دوڑتے ہوئے گئے اور اس ہرن کو پکڑا تو اس میں زندگی کی رمق باقی تھی، چنانچہ اسے ذبح کیا اور اٹھا کر لے آئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آدیش پر اسے صحابہ کے درمیان تقسیم کر دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا۔ جب صفرا مقام پر پہنچے، جو ایک بہت ہرا بھرا اور کھجور کے درختوں پر مشتمل وادی ہے جو بدر کے میدان سے ایک مرحلے کے فاصلے پر گھٹت ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے بارے میں جانکاری پراپت کرنے کے لیے 2 ویکتیوں کو بدر کی جانب روانہ کیا اور خود بھی لشکر کے ساتھ آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ زفران نامی وادی سے گزرتے ہوئے ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا جو وادی صفرا کے قریب ہی ایک وادی کا نام ہے۔ دونوں ویکتی جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا، چلتے چلتے بدر میں جا پہنچا۔ وہاں پانی کے قریب ایک ٹیلے کے پاس اونٹ بٹھائے، پھر مشکیزہ لے کر ان میں پانی بھرنے لگے۔ ان دونوں نے وہاں 2 لڑکیوں کی آوازیں سنی جو ایک دوسرے کو پکڑے ہوئے پانی کی طرف آ رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسری سے کہہ رہی تھی قافلہ کر لیا پرسوں آئے گا، میں ان کے پاس مزدوری کر کے تیرا قرض اتار دوں گی۔ ان لڑکیوں کے علاوہ ایک اور آدمی بھی وہاں موجود تھا۔ اس آدمی نے کہا تم سچ کہہ رہی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے آدمیوں نے یہ باتیں سن لیں اور دونوں اپنے اونٹوں پر سوار ہو کر واپس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر جو کچھ سنا تھا اس کی سوچنا دے دی۔ بتایا کہ اس طرح ایک لشکر آ رہا ہے۔ تو یہ جب اطلاع پہنچ گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ بھی مزید ہوشیار ہو گئے۔ باقی تفصیل انشاءاللہ آئندہ بیان ہوگی۔ اس وقت میں کچھ مرحومین کا ورنن کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حاضر جنازہ ہے جو مکرم شیخ غلام رحمانی صاحب UK کا ہے۔ پچھلے دنوں ان کی 92 سال کی عمر میں وفات ہوئی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حضرت شیخ غلام جیلانی صاحب آف امرتسر صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور مکرم شیخ رحمۃ اللہ صاحب جن کو لمبا سمے کراچی کی جماعت کی خدمت کی توفیق ملی، امیر جماعت کراچی بھی رہے، عرصے تک ان کے داماد تھے۔ مکرم شیخ غلام رحمانی صاحب کے والد نے 1902 میں قادیان کا سفر کیا تھا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی
زیارت حاصل کی اور یہ کہتے ہوئے فوری ایمان لے آئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ غلام رحمانی صاحب 1958 میں برطانیہ آئے، یہاں آ کر الیکٹریکل انجینئر کی ڈگری حاصل کی، پھر لمبا عرصہ یہاں اسپتال میں ایک میڈیکل ریسرچ کونسل میں کام کیا، کئی سال تک بطور نیشنل جنرل سیکرٹری اور 10 سال سے زائد عرصہ صدر جماعت ساؤتھ ہال کے طور پر خدمت کی توفیق پائی۔ ساؤتھ ہال مشن کی لوکل کونسل سے منظوری کے لیے بہت کوشش کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی کوششوں کو برآور بھی کیا۔ جب ایک گھر میں مشن ہاؤس قائم کیا گیا تو ایک پڑوسی نے مقامی انتظامیہ سے شکایت کر دی۔ انتظامیہ نے صورتحال کے لیے جائزہ لیا اور اس کو بند کرنے کا ارادہ کیا، لیکن رحمانی صاحب نے بڑی کوشش کر کے بڑی محنت سے اپنا پکش انتظامیہ کے سامنے پرستت کیا، جس کے پرینام سوروپ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کامیابی ملی اور جماعت کے حق میں فیصلہ ہوا۔ رحمانی صاحب سال ہر سال تک ساؤتھ ہال مشن ہاؤس میں اتوار کی کلاسز آیوجت کرتے اور نئی نسل کے کئی لوگوں کو اسلام احمدیت کی تعلیم سے اوگت کرایا۔ 1996 میں آپ نیشنل سیکرٹری وصایا مقرر ہوئے اور جب 2005 میں میں نے وصیت کے بارے میں تحریک کی تھی کہ 50% چندہ دیں ضرور موسی ہوں، کہ 50% چندہ دہندگان ضرور موسی ہوں، تو انہیں بڑی محنت سے اس بارے میں کوشش کی اور تحریک بھی کرتے رہے اور شعبہ وصایا کو کمپیوٹرائز بھی کیا اور آرگنائز کیا۔ مرحوم صوم و صلات اور تلاوت قرآن کریم کے پابند تھے، خوش گفتار، دھیمی مزاج کے مالک، کم بات کرنے والے، پیار محبت سے ملنے والے، ایک نیک ہمدرد اور نشٹھاوان انسان تھے۔ خلافت کے ساتھ عقیدت کا والہانہ تعلق تھا۔ حج بیت اللہ کی سعادت بھی ان کو ملی۔ مرحوم موسی تھے۔ پریوار میں پتنی جمیلہ رحمانی کے علاوہ ایک بیٹے خالد رحمانی اور بیٹی ہیں عائشہ۔ آپ ڈاکٹر نسیم رحمۃ اللہ صاحب کے جو چیئرمین ہیں الاسلام ویب سائٹ کے، ان کے بہنوئی بھی ہیں۔ لائق طاہر صاحب مربی سلسلہ لکھتے ہیں، ہر مہینے مسجد فضل میں آتے تھے اور چندے کی بڑی رقم ادا کر کے رسید لے کے جاتے تھے۔ اس زمانہ میں مجھے ان کے ساتھ اتنا ہی تعارف تھا، لیکن ان کی طبیعت پر ان کی نیکی کا اثر تھا۔ تفصیلی تعارف 1990 میں ہوا جب یہاں ساؤتھ ہال میں تقرری ہوئی ان کی بطور مربی۔ کہتے ہیں ان دنوں ساؤتھ ہال کے صدر جماعت تھے، مشن ہاؤس کی نگہداشت اپنے گھر کی طرح کرتے تھے۔ ادھکتر سمے مشن ہاؤس میں رہتے، اس کی صفائی ستھرائی کا کام بھی کرتے۔ مشن ہاؤس کا نرمان بھی انہی کے وقت میں ہوا۔ بہت باادب تھے، ہر ایک چھوٹے بڑے سے محبت اور پیار اور بزرگانہ مروت سے پیش آتے تھے۔ سلسلہ کے پیسے کی سرکشا کرتے اور اتنت بے نفس انسان تھے۔ یہ خوبی میں نے بھی ان میں دیکھی ہے جو ان کی بیان ہوئی ہیں خوبیاں۔ انتہائی عاجزی تھی اور خلافت سے وفات کا بڑا انتہا کا تعلق تھا۔ بہت بڑے ہوئے تھے اس میں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں ایسے۔ اللہ تعالیٰ ان سے مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے اور ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی اور اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ غائب ہے، یہ جنازہ جو تو حاضر ہے رحمانی صاحب کا، جمعہ کے بعد انشاءاللہ ادا ہوگا۔ اس کے ساتھ غائب جنازے ہیں کچھ۔ غائب جنازوں میں پہلا جنازہ ہے طاہر آگ محمد صاحب، یہ مہدی آباد ڈوری برکینہ فاسو کے ہیں۔ ان کی بیتے دنوں وفات ہوئی، 44 سال ان کی عمر تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مشنری انچارج صاحب لکھتے ہیں کہ ان کے والد نے 1999 میں بیعت کا سوبھاگیہ پراپت کیا، لیکن انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ پھر 19 سال کی عمر میں پاؤں کی تکلیف ہوئی اور واگا ڈوگو علاج کے لیے گئے۔ اپنی بیماری میں بہت دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے سیدھا راستہ دکھا، اگر احمدیت سچی ہے تو میری رہنمائی کر۔ نوجوانی میں یہ شوق تھا ان کو کہ دین کے بارے میں جانیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگی۔ علاج کے دوران وبھن سوپنوں کے آدھار پر ان کی تسلی ہو گئی اور واپس آ کر بیعت کر لی۔ پھر انہوں نے جماعت کے سلائی سینٹر سے ہی سلائی کا کام سیکھ لیا اور اسی کو اپنی گزر بسر کا ذریعہ بھی بنایا۔ اس عید پر عید الفطر میں شہداء کی فیملیز جو تھیں، برکینہ فاسو کے شہداء جو تھے، ان کے کپڑے سلوانے تھے، کوئی درزی کام لینے کو تیار نہیں تھا۔ جب وہاں مربی صاحب رانا فاروق صاحب نے ان سے پوچھا، انہوں نے حامی بھر لی۔ میاں بیوی نے دن رات کام کر کے 70 افراد کے کپڑے عید سے پہلے سی کر بھجوا دیے۔ محمد صاحب کو تبلیغ کا بڑا شوق تھا اور بڑی سلجھی ہوئی گفتگو کرتے تھے۔ یدپی پڑھے لکھے کم تھے یا نہیں تھے، لیکن فرینچ بہت اچھی بولتے تھے۔ ان کی ٹانگ کینسر کی وجہ سے گھٹنے کے اوپر سے کاٹ دی گئی تھی۔ کچھ دن پہلے اچانک تکلیف کا دوبارہ حملہ ہوا۔ جہاں سے ٹانگ کاٹی گئی تھی وہ سوجی، لیکن اسپتال چونکہ دیش کے حالات خراب ہیں، سب راستے بند ہیں، اسپتال جا نہیں سکتے تھے۔ جہاں بڑا اسپتال تھا واگا ڈاگو میں، تو وہیں مقامی اسپتال میں رہے، چند دن رہے اور پھر وہی وفات ہو گئی۔ جب سے احمدی ہوئے تھے انہیں تبلیغ کا بہت شوق تھا، ہمیشہ کوئی طریقہ نکال لیتے تھے۔ سمارٹ فون خریدا اپنے امام الحاج ابراہیم بردگا صاحب سے۔
کہا کہ اس میں تبلیغ ریکارڈ کر کے لوگوں کو پیغام بھیجا کریں، اور اس طرح تبلیغ کیا کرتے تھے، خرچ بھی اس کا خود برداشت کرتے تھے۔ پریوار میں 2 بیویاں ہیں ان کی اور 5 بیٹے بیٹیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو لوگوں کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی نیکیاں جاری رکھنے کا سامرتھ دے، مرحوم کے درجات بلند کرے۔ اگلا ورنن ہے خواجہ داؤد احمد صاحب کا۔ یہ 25 مئی کو 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے ایک بیٹے خواجہ فہد احمد مربی سلسلہ ہیں کیری باس میں۔ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں احمدیت کا نفوذ میرے دادا خواجہ عبداللطیف صاحب ولد خواجہ احمد دین صاحب کے مادھیم سے ہوا۔ دادا جان کی پرورش ان کے نانا خواجہ غلام احمد صاحب کے گھر میں ہوئی جو اللہ کے فضل سے احمدی تھے۔ اچھا، کہتے ہیں کہ میرے دادا جان نے ان کی زیر پرورش 1917 میں تقریباً 11 سال کی عمر میں سلسلہ کی بیعت کی، اور یوں اپنے سب بہن بھائیوں میں واحد احمدی تھے۔ کینیڈا میں لمبی اودھی ان کو جماعتی خدمت کی بھی توفیق ملی۔ پہلے پاکستان میں جماعت اسلام آباد میں ان کو کافی عرصہ خدمت کی توفیق ملتی رہی۔ 1974 میں بطور قائد مجلس خدام الاحمدیہ اسلام آباد حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے پاکستان قومی اسمبلی میں آمد کے موقع پر بھی ان کو خدمت کی توفیق ملی۔ اس حوالے سے حضرت خلیفۃ الثانی نے اظہار خوشنودی بھی فرمایا ان کے بارے میں۔ پیشے کے لحاظ سے یہ سول انجینئر تھے، خلافت سے والہانہ محبت اور عقیدت رکھتے تھے، جماعتی خدمات کو ہمیشہ سندرتا پوروک کرنے کے لیے ہر وقت پریاسرت رہتے تھے۔ وفات کے سمے مقامی سینٹر میں تھے، جماعت کی مجلس عاملہ کی میٹنگ میں تھے۔ گھر کے لیے روانہ ہونے سے تھوڑی دیر پہلے سینے میں کچھ تکلیف کے آثار ظاہر ہوئے اور چند منٹوں میں اپنے مولا کے حضور حاضر ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم موسی تھے۔ پریوار میں پتنی کے علاوہ 4 بیٹے اور 1 بیٹی شامل ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، ایک بیٹے واقف زندگی ہیں، مربی ہیں، کیری باس میں مبلغ ہیں، اور وہاں جلسہ کی مصروفیات اور جماعتی مصروفیات کی وجہ سے کینیڈا نہیں آ سکے، اپنے والد کے جنازے میں سملت نہیں ہو سکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی صبر اور حوصلہ پردان کرے، مرحوم کے درجات بلند کرے۔ اگلا ورنن ہے مکرم سید تنویر شاہ صاحب۔ یہ بھی کینیڈا کے ہیں۔ ان کی گزشتہ دنوں پیراگوئے میں وفات ہوئی، وہاں یہ وقف عارضی کے لیے گئے ہوئے تھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے بھی ایک ہی بیٹے ہیں سید رضا شاہ، اور وہ مربی سلسلہ ہیں۔ تنویر شاہ صاحب کی والدہ فروخ خانم صاحبہ ترکستان سے اپنے بھائی حاجی جنود اللہ اور اپنی والدہ کے ساتھ قادیان بیت اللہ کے لیے آئی تھیں۔ ان کے بیٹے لکھتے ہیں کہ میرے دادا سید بشیر شاہ صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی حضرت سید عبدالستار شاہ صاحب کے نواسے تھے۔ اس طرح ان کی حضرت ام طاہر سے بھی رشتہ داری تھی۔ مرحوم جماعت کے پروگراموں میں ہمیں ضرور لے کے جایا کرتے تھے، اور ہر جمعے کو باقاعدہ اسکول سے چھٹی کروا کر جمعے پر لے جایا کرتے تھے۔ مالی قربانیوں کو بہت اہمیت دیتے تھے، ہمیشہ تنخواہ سے ایک حصہ اس کے لیے نکالتے اور پھر گھر والوں اور جماعت کو بھی ایسا کرنے کے لیے کہتے رہتے تھے۔ تبلیغ کا بڑا شوق تھا، اکثر کہا کرتے تھے کہ کس طرح ہم جماعت میں اچھی تبلیغ کر سکتے ہیں۔ پیراگوئے میں بھی خوشی سے بتایا کہ ان کی موجودگی میں 2 بیعتیں ہوئی تھیں۔ قناعت بھی بہت تھی ان میں، کبھی دولت نہیں چاہیے اور نہ اس کی حسرت تھی، بلکہ جو اللہ نے انہیں دیا ہمیشہ اس پر شکر گزار رہے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ پر یقین اور توکل تھا کہ جو بھی ضرورت ہے اللہ پوری کر دے گا، اور جب کوئی مشکل آتی تو کہتے دعا کرو اللہ سنبھال لے گا، اور اللہ تعالیٰ سنبھال بھی لیا کرتا تھا۔ ان کے بیٹے کہتے ہیں مجھے بار بار کہتے تھے کہ بطور مربی اپنی ذمہ داری سمجھو اور اخلاص سے کام کیا کرو۔ ان کی اہلیہ کہتی ہیں کہ 39 سال کا ہمارا ساتھ تھا اور میں نے دیکھا کہ کوئی ان میں کوئی کمی نہیں دیکھی۔ خلیفہ وقت کے ساتھ بہت پیار اور وفا کا تعلق تھا، اور بچوں کو بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے۔ صراط مستقیم پر خود بھی چلتے اور بچوں کو بھی چلاتے۔ کہتے ہیں ہماری زندگی کے دوران کبھی بھی کسی کے بارے میں برا بیان نہیں کیا، اور پھر سسرالی رشتوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ کہتی ہیں میری والدہ کو جب بھی میری ضرورت ہوئی مجھے خوشی سے ان کے پاس بھیج دیا۔ پیراگوئے کے مربی عبدالنور باطن صاحب کہتے ہیں کہ کینیڈا میں مختلف عہدوں پر خدمت کی توفیق ملتی رہی انہیں، لیکن ان میں فخر اور برتری ظاہر کرنے کا کوئی عنصر نہیں تھا۔ ان میں جماعت کی خدمت کا بہت شوق تھا، جہاں بھی جاتے بھرپور انداز میں ہمیشہ ایک کرتویہ سمجھ کر اتنت پریشرم کے ساتھ کام کو کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ان کے ویکتتو کا پیراگوئے جماعت کے نوجوانوں پر گہرا پربھاؤ تھا، انہیں صبر، مہربانی اور مہمان نوازی سکھائی۔ صدر جماعت رجائنہ حبیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جماعت کے بہت مخلص خادم تھے، چہرے پہ ہر وقت مسکراہٹ سجی رہتی تھی، میں نے انہیں کبھی غصے میں نہیں دیکھا، بہت حلیم اور پیار سے کارکنوں سے کام لیتے تھے، خدمت کی وجہ سے تھکن کا احساس کبھی نہیں دیکھا، ایسا لگتا تھا کہ ان پر ہمیشہ اپنے رب کی رضا حاصل کرنے کی دھن سوار رہتی تھی۔ خلافت سے اتنت شرینی کا پریم تھا۔ ایک نومبائی ہیں پیراگوئے کے الیاس ایلور صاحب، کہتے ہیں میرا ان سے پریچے تو سنکشپت سمے
کچھ اودھی سے تھا، لیکن اس سنکشپت وقت میں انہوں نے میرے لیے اور میرے دوستوں کے لیے ایک مہان ورثہ چھوڑا، ان لوگوں کے لیے جو اسلام کے مارگ میں نئے ہیں۔ ان سے ہم صبر سیکھا، ہم نے ہر وقت مددگار، مہربان اور اچھا بننا سیکھا۔ کہتے ہیں انہوں نے ہمیں سکھایا کہ کسی کو کچھ سکھانے کے لیے بولنا ضروری نہیں ہے، بلکہ عملی خدمت کرو، ویوہارک سیوا کرو، تو اسی سے لوگ سیکھ بھی جاتے ہیں اور تبلیغ بھی ہو جاتی ہے۔ کافی اللہ تعالیٰ مرحوم کے ساتھ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے اور ان کے بچوں کو صبر اور حوصلہ دے، ان کی نیکیاں جاری رکھنے کا سامرتھیہ پردان کرے۔ ایک ورنن ہے رانا محمد ظفر اللہ خان صاحب کا، جو مربی سلسلہ تھے، ان کی بھی بیتے دنوں وفات ہوئی ہے۔ رانا عطا اللہ خان صاحب کے بیٹے تھے یہ، اپریل کے آخر میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے دادا رانا علاء الدین صاحب کے ذریعہ سے ہوا، جنہوں نے 1931 میں حضرت مسلم موعود کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ بیعت کے بعد آپ کی شدید مخالفت ہوئی اور اس مخالفت کی وجہ سے لوگ مرتد ہو گئے، لیکن آپ احمدیت، باقی لوگ ان کے تھے، بعض دوسرے رشتہ دار مرتد ہو گئے، لیکن آپ احمدیت پر ثابت قدم رہے، دृڑھتا سے قائم رہے، ثابت رہے اور تبلیغ دین کرتے رہے۔ رانا ظفر اللہ صاحب نے 1987 میں جامعہ پاس کیا۔ اس کے بعد نرنتر 36 سال تک ان کو سیوا کا سوبھاگیہ پراپت ہوا۔ خدمت کا ادھکتر سمے ان کا میدان عمل میں مختلف علاقوں میں بطور مربی کے ہی ملا۔ سید نعمت اللہ صاحب افغانی ہیں جو مبلغ ہیں آج کل گھانا میں، کہتے ہیں کہ اچینی پایا پشاور میں، جہاں ہم افغانستان سے ہجرت کر کے آئے تھے، وہاں یہ رہ رہے تھے۔ مربی صاحب 1999 اور 2000 کی بات ہے، نہایت سادہ مزاج اور خاکسار اور درویش انسان تھے، بہت محنتی اور محبت کرنے والے اور مخلص تھے۔ افغانستان کی جماعت پر مربی صاحب کا بہت بڑا احسان ہے۔ کہتے ہیں ہم 3 افغان مربیان کو اللہ تعالیٰ نے انہی کی وجہ سے مربی بنا دیا۔ غریبوں کے بہت ہمدرد تھے، چھپ کر غریبوں کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ان کی پتنی بتاتی ہیں کہ وفات کی خبر سن کر بہت سے ایسے لوگ، مرد اور خواتین، تعزیت کے لیے گھر آئے جنہیں ہم سے کوئی نہیں جانتا تھا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تھا۔ وہ اس وجہ سے بھی پریشان تھے کہ مربی صاحب نے ہمارا خرچ مقرر کیا ہوا تھا اور اپنے رشتہ داروں اور مخیر حضرات سے لے کر یہ غریبوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد ہمارا کیا ہوگا؟ ان کے داماد ہیں مربی سلسلہ، کہتے ہیں کہ میں نے رانا محمد ظفر اللہ خان صاحب جیسے لوگ بہت کم دیکھے ہیں جو بے نفس ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں میں نے کسی بھی قسم کی انا اور تکبر ان میں نہیں دیکھی۔ معاف کرنے میں پہل کرنے والے تھے، چاہے دوسرا غلط ہوتا پھر بھی معافی میں پہل کرتے تھے۔ بہت پیار کرنے والے، ہر وقت دوسروں کے کام آنے والے تھے۔ پریوار میں والدہ اور اہلیہ کے علاوہ 3 بیٹیاں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند کرے اور مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، ان کے بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کا سامرتھیہ پردان کرے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر